حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی۔ اس میں آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی، پھر فرمایا عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تمہیں ان پر اس کے سوا کوئی اختیار نہیں الا یہ کہ وہ واضح بے شرمی کا کوئی کام کریں۔ اگر وہ ایسی حرکت کریں تو ان سے بستروں میں الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، لیکن سخت پٹائی نہ ہو۔ اس تنبیہ کے نتیجے میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو ان پر سختی کرنے کی راہ تلاش نہ کرو، یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہاری عورتوں پر تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اسے نہ بٹھائیں جس کے گھر میں آنے کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں اس فرد کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ سنو، تم پر عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کے لباس اور خوراک کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1851۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں شام میں گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ تعظیم اور احترام کا یہ طریقہ اختیار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو۔ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی ہو اور خاوند اس سے خواہش کا اظہار کرے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1853۔